بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں کل 3 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا وہاں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں وہاں گزرا ہے اذا وقب۔ اذا معنی جب، جا آئے۔ اصل جا کا معنی تو جا ماضی ہے، مجی اور اس کا مصدر آنا، اور جا معنی وہ آیا۔ جا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جا وہ آیا۔ تو یہاں جب آیا اس طرح نہیں، بلکہ اذا معنی جب، تو اذا کی وجہ سے جا آیا کے بجائے آئے مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا۔ اذا جا جب آئے، نصر اللہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت مدد، تو نصرت مدد یہ نون صاد را نصر، یہ اردو میں استعمال، تو نصرت کرنا مدد کرنا۔ نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ تو یہاں فتح سے مراد فیصلہ، فتح سے یہاں مراد فتح مکہ، مکہ جب فتح ہو جائے، فتح مکہ مراد ہے یہاں۔ اذا جا جب آئے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح یعنی فتح مکہ ہو جائے۔ ورأیت الناس اور رأیت آپ دیکھے، واو اور رأیت آپ دیکھے۔ رأیت اس کا مصدر ہے رؤیتن، مصدر سے مراد اصل، اس کا اصل کیا ہے؟ رؤیتن۔ رؤیتن معنی دیکھنا، رؤیتن را حمزہ پیش، رو واو کے اوپر جو حمزہ ہوتا ہے، یا زبر یا، رؤیا تا دو پیش تن، رؤیتن تا گولتا، رؤیتن معنی دیکھنا۔ اب اس سے رأیت جو حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ماضی کا، رأیت فعلت، چونکہ اصل جس پر وزن کیا جاتا ہے فاعل لام پر ہے، فاعل لام فعلت رأیت، تا زبر تا آ جائے تو یہ فاعل لام کے بعد تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، رأیت فعلت۔ مثلا رأیت کی جگہ پر جس طرح بہت سی جگہوں میں رأیتم تو تم سب نے دیکھا، رأیت تم نے دیکھا، رأیتم تم سب نے دیکھا، یہ ہے رأیت حاضر کا صیغہ ہے۔ رأیت ورأیت اور آپ نے دیکھا ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن واو اذا پر چونکہ عطف ہے، اذا جا جا پر عطف ہے، اس طرح اذا جا میں جب آئے تو یہاں پر آپ دیکھیں۔ رأیت کا اصل معنی تو ہے آپ نے دیکھا، لیکن چونکہ یہ جا پر عطف ہے واو کے ذریعے سے، تو جا کا جو معنی بن رہا ہے رأیت کا معنی وہی بنے گا۔ اذا جا جب آئے تو یہاں بھی آپ دیکھیں۔ ورأیت الناس جب آپ دیکھیں، جب کا یہاں معنی موجود ہے وہ آپ کے عطف کے ذریعے سے، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہوں۔ دخول اس کا مصدر ہے دال خالم دخل، اصل حروف ہیں دال خالم، دخول اس کا دخول آسان ہے، یہ اس کا جو داخلہ ہم کہتے ہیں اسی سے ہیں، اور داخل ہونا داخل لفظ اسی سے ہیں۔ یدخلون یا شروع میں آ گیا، دال خالم سے پہلے، یفعلون یفعلون، یف فا سے پہلے یا ہے، یدخلون دال فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، ید، تو دال فا سے پہلے جو یا ہے، یہاں دال سے پہلے یا ہے، فا سے پہلے یا، گویا کہ وہی ہم کہہ سکتے ہیں دال فا کلمہ ہے، فا کلمہ سے پہلے یا ہے، تو یا شروع میں آ جائے تو یہ علامت مضارع ہیں، آخر میں واو نون بھی ہے، یا شروع میں بھی ہے اور اسی طرح آخر میں واو نون بھی ہے، یہ جمع غائب ہے، مضارع کا جمع غائب۔ یہ دخلون وہ داخل ہو رہے ہوں، وہ داخل ہوتے ہیں، تو وہ داخل ہوں گے۔ مضارع میں عربی میں مستقبل کا بھی ترجمہ بنتا ہے، جہاں بنے گا کر سکتے ہیں ترجمہ، یعنی مضارع اسی کو کہتے ہیں عربی میں جس میں حال کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اور مستقبل کا ترجمہ ہوتا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوگا، جو جہاں حال کا ترجمہ بنتا ہے وہاں حال کا بناتے ہیں، بنائیں گے،
جہاں مستقبل کا بنتا ہے وہاں مستقبل کا بناتے ہیں۔ یدخلون میں یا شروع میں ہے اصل حروف سے پہلے اور آخر میں واو نون ہے اصل حروف کے بعد، تو یہ جمع غائب، یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں، داخل ہوں گے، تو یہاں ترجمہ جو بنے گا داخل ہو رہے ہوں، اور رأیت جب آپ دیکھیں یدخلوا داخل ہو رہے ہو وہ سب، یعنی جو کیا کہتے ہیں جو بغیر ایمان کے لوگ جو ہیں وہ کفار مشرکین یہود و نصارہ بھی کہہ سکتے ہیں، یدخلون داخل ہو رہے ہوں فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی معنی میں فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، فی جیدہا اس کی گردن میں، تو فی بار بار آ رہا ہے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں آسان ترجمہ ہے۔ افواجا افواجا فوج در فوج، جوق در جوق، غول کے غول، گروہ کے گروہ، جماعت کے جماعت، زیادہ زیادہ لوگ جو ہے ایک ساتھ ایمان میں داخل اور اسلام میں داخل ہو رہے ہوں۔ فتح مکہ کے بعد یہ اور پیشن گوئی پوری بھی ہوئی، اور جوگ در جوگ عرب جو ہے قبائل اسلام میں داخل ہوئے۔ اب یہ حالات ہو تو کرنا کیا، اللہ کے طرف سے حکم کیا دیا جا رہا ہے، فسبی فامنا پس، جامع کرتے پس یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پس یا پھر سب آپ تسبیح بیان کیجیے، تسبیح سے ہیں سبح۔ اب یہاں سوال یہ تسبیح یہاں تو حروف 5 ہے، تا سین با یا حز، تسبیح وہ مصدر ہے، تسبیح کرنا۔ اب جب یہ مصدر ہے اس تسبیح تفعیل کے وزن پر تسبیح، اب تسبیح اور یا تفعیل کا جو وزن ہے، اس سے جب ماضی جب بنایا جاتا ہے تا شروع میں ہٹ جاتا ہے، تا کے بعد جو حرف رہ جاتے ہیں تسبیح میں سین با ہا، یا جو ہے یا بھی ختم ہو، تفعیل تسبیح کا جو یا بھی ختم ہو جائے گا اور تا بھی، یعنی تفعیل باب تفعیل کا جو وزن ہے وہ تا اور یا ماضی میں ہٹ جائے گا، اس کو ہٹا دیں گے۔ تفعیل میں فاعل نام رہ جائے گا اور تسبیح میں سین با ہا رہ جائے گا، تو باب تفعیل میں تسبیح میں دوسرا حرف ہے، سین کے بعد با ہے، تفعیل میں فا کے بعد عین ہے، عین کلمہ اس میں مشدد بن جاتا ہے، تفعیل سے فعل، تسبیح سے سبح۔ تکبیر سے کبر، تحلیل سے حلل، تصویر سے صور، یعنی دوسرا حرف جو ہے وہ اس کو عین کلمہ کہہ سکتے ہیں، فا پہلا کلمہ ہے، دوسرا عین کلمہ ہے، دوسرا حرف یا دوسرا جو عین کلمہ ہے وہ مشدد بن جائے گا۔ سبح یہ ماضی ہے، سبح مانا اس نے تسبیح کیا۔ مضارع کے لیے شروع میں یا لگاتے ہیں، یسبح وہ تسبیح کرتا ہے، یسبحون قرآن میں جمع واو نون آخر میں آ جائے تو وہ جمع غائب کا بندہ ہے، یسبحون وہ سب تسبیح کرتے ہیں۔ اب سبح تو ماضی ہے، اب یسبح مضارع ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ یہ امر حکم جو دیا جاتا ہے یہ کام کرو، اس سے یہ وہ بنانا ہو تو شروع میں جو علامت مضارع اس کو ہٹا دیں گے، تو تسبح حاضر کیا سے گیا، تسبح تم تسبیح کرتے ہو، یا تو یسبح سے معنی بنے گا وہ تسبیح کرتا ہے، یا ہو تو شروع میں یا کے بجائے تا ہو، تو شروع میں یا کے بجائے تا تو تسبح تم تسبیح کرتے ہو، تو تسبح حاضر کیا ہے، اسی سے حاضر امر حاضر بنتا ہے، تسبح میں تا کو ہٹا دیں گے تو امر میں آخر میں ساکن کر دیں گے، تسبح سے سبح رہ جاتا ہے تا ہٹانے سے، اور ہا کو ساکن کرنے سے سبح بنتا ہے، سبح رہ گیا، سبح میں تم تسبیح کر، تو تسبیح کرو، یہ ترجمہ ہو۔ فسبح فا منا پس پھر سب آپ تسبیح کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب ہے یہ۔ اب پاکی بیان کیجیے، تسبیح مطلب پاکی بیان کرنا، آپ پاکی بیان کیجیے، بحمد ربک، بحمد ربک، بحمد ربک، حمد بنا حمد ہے، ربی رب ہے، کاف مانا آپ کے،
کاف مانا آپ کے رب کے حمد کے ساتھ، با مانا وہ جو کے ساتھ ترجمہ ہو رہا ہے، آپ کے کاف کا معنی ہو گیا رب کے، ہو گیا حمد ہے رہ گیا حمد کے ساتھ، با مانا بحمد، جو با زیر بی جو ترجمہ ہے کے ساتھ ترجمہ اس کا ہو رہا ہے، بحمد رب کا آپ کے رب کے حمد کے ساتھ۔ واستغفر واو مانا اور واو ہٹانے سے پھر جو الگ پڑا جائے استغفر پڑا جائے گا، یہ واو ساتھ لگنے کی وجہ سے حمزہ جو گر رہا ہے واو سین کو پکڑ رہا ہے، واو الگ کر دیں گے تو اس حمزہ الٹ کر آ جائے گا زیر استغفر، اور استغفر مغفرت طلب کیجئے، مغفرت کی درخواست کیجئے۔ استغفر میں اصل جو حروف ہے وہ غائن فا را ہے، اس کا مصدر مغفرت ہے، غائن فا را اصل حروف ہے، تو غائن فا را سے پہلے الف سین تا آ رہا ہے، الف سین تا کسی حروف اصلی کے سے پہلے آ جائے تو اس کا طلب کرنا، جس طرح نستعین میں ہم نے کہا تھا مدد کرنا، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، مدد کی درخواست کرتے ہیں، تو یہاں بھی استغفر آپ مغفرت کی درخواست کیجئے، مغفرت مانگیے، مغفرت طلب کیجئے اللہ سے، اللہ کی طرف اضافت ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب ہے، اس سے مانا اس سے یعنی اللہ سے، یہاں اللہ کی طرف یہ ہے ضمیر راجع ہے، اس سے، کا مانا وہ اس سے، تو یہاں ترجمہ ہوگا اللہ سے، اب اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، مغفرت مانگیے، مغفرت کی درخواست کیجیے، سب معنی ہو سکتا ہے۔ ان مانا بے شک، حمزہ نوزر ان زبرنا، ان مانا بے شک، ہو مانا وہ اللہ کی طرف راجع، ہو ضمیر وہ یعنی اللہ، انہو بے شک، انہ بے شک، ہو اللہ، کانا ہے، توابہ یہ مبالغہ سے توبہ سے، اس کا اصل جو ہے توبہ ہے، توبہ سے، توبۃ المصدر ہے، اس سے ہے تواب، فعال کی بدن پر مبالغہ سے گئے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ کے جو بھی صفاتی نام ہے اس میں زیادتی کا معنی اسماء الحسنی میں سے ہے یہ تواب بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جب جا آئے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، فتح مکہ مراد ہے، فتح مکہ ہو جائے، ورأیت الناس اور جب آپ دیکھے، اذا یہاں بھی شامل ہے، مطلب ورأیت اور جب آپ دیکھے، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہوں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فسبح بس آپ تسبیح بیان کیجیے، یعنی آپ اللہ کی پاکی بیان کیجیے، بحمد ربک اپنے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفرہ اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، مغفرت مانگیے، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کان توابا بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔